بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ ہما فیروز، اور آج میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک کی طرف آپ سب کی اٹینشن ڈرا کرنا چاہتی ہوں۔ طاغوتی طاقتیں جو اسلام دشمن عناصر ہیں، یہ اہل یہود، عیسائی اور ہندو اور اس طرح کے دوسرے مذاہب جو شروع ہی سے اسلام کے خلاف برسر پیکار رہے ہیں، شروع سے ہی وہ اس چیز کے قائل ہیں، اس چیز پہ متفق ہیں کہ وہ مسلم امہ، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں، ہماری نوجوان بچیوں اور نوجوان بچوں کی غیرت کو ختم کر دیں۔ غیرت، حمیت، یہ انسان کو اس دنیا میں چلانے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے پیارے رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان، نے فرمایا کہ اگر تم میں حیا نہیں تو تم جو چاہو کرتے پھرو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ حیا ایمان کا جزو ہے۔ جس میں حیا نہیں وہ انسان بزدل ہو جاتا ہے، اور اس چیز سے اہل یہود، اہل ہنود بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ان کو اسلام سے خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دجال کے آنے کا استقبال کرنے کو تیار ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہ مسلم امہ میں غیرت اور حمیت کو کچل دینا چاہتے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ان کی طرف سے اس طرح کا قابل اعتراض مواد بنانا ہے، جس سے دیکھ کر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اپنی غیرت، اپنی عزت، اپنی حمیت اور حیا کے تمام شرعی اور فطری تقاضوں کو بالائے طاق رکھ دیں اور برائی کی نظر کر دیں خود کو، اور پھر اس کے بعد وہ اتنے بزدل ہو جائیں، ان میں کوئی غیرت باقی نہ رہے، اور اپنا سب کچھ لٹا دیں، اور ہم اپنا سب کچھ ٹرے میں رکھ کے ان اہل یہود اور اہل ہنود کو پیش کر دیں، اور وہ ہم پہ غالب آ جائیں، اور اس دنیا میں دجال کی حکومت قائم ہو جائے۔ بالی ووڈ کی فلم باربی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں آج آپ کو متنبہ کرنا چاہتی ہوں اس مووی سے ریلیٹڈ کہ خدارہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اس مووی اور اس طرح کا دوسرا مواد دیکھنے سے بچائیں۔ اس مووی میں اس چیز کی ہومو سیکسویلٹی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ ماشاءاللہ ذی شعور ہیں، باشعور ہیں، سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اچھے اور برے کی تخصیص کرنا آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آپ اس مارکیٹنگ کے اس اصول سے بھی واقف ہوں گے کہ اگر کسی چیز کی خواہش پیدا کرنی ہو تو مارکیٹرز کیا اسٹریٹجی اوپٹ کرتے ہیں کہ constantly hammer the minds of viewer، کہ اتنی بار ہتھوڑی برسائی جائے دماغ پہ کہ وہ الٹیمیٹلی آپ اس چیز کو خریدنے پہ مجبور ہو جائے، ٹھیک ہے، اس چیز کی خواہش آپ میں پیدا ہو جائے، اور اتنی تیزی سے اتنی جلدی امیجز کو فلک اکروس کرنا، ایک چیز کو اتنے تواتر سے دکھانا کہ وہ آپ کو نارمل لگنے لگے، آپ کو اس طرح سے لگنے لگے کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں۔ آپ اگر اس چیز پہ غور کریں تھوڑا سا، اگر آپ دیکھیں جو 80s کے بچے ہیں یا 90s کے بچے ہیں، وہ اس چیز سے بہت اچھی طرح ریلیٹ کر سکیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بے حیائی اتنی عام نہیں تھی۔ ایک ہی چینل تھا دوردرشن، مطلب جو یا تو ایک پاکستان کا ایک نیشنل چینل تھا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ غیر ملکی چینلز میں صرف انڈیا کے دوردرشن کی رسائی ممکن تھی، وہ بھی اینٹینا کے ذریعے۔ اس پہ جو سنڈے کو پروگرامز لگا کرتے تھے، اس میں جو سنڈے کو پروگرام لگا کرتے تھے، اور اگر ان کارٹونز میں، ان ڈیفرنٹ بچوں کے پلیز میں اگر کسی فیمیل کریکٹر نے سلیو لیس بھی پہنا ہوتا تو آپ یقین کیجئے کہ ہم بہن بھائی بالکل بہت زیادہ امبیرس ہو جایا کرتے تھے، اور فوراً اس ٹی وی کو سوئچ آف کر دیتے تھے۔ ہمیں نہ صرف یہ خوف تھا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، بلکہ پیرنٹس کا بھی خوف تھا، ان کی طرف سے چیک تھا، پابندیاں تھیں، اور ہم ان پابندیوں کا احترام کرتے تھے۔
لیکن وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، اور یقین کیجئے کہ وہ زمانہ آ گیا کہ اب معذرت کے ساتھ کہ آج بہت سارے ہمارے اپنے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں چینلز کی بھرمار ہے، اور ہر چینل غیر مسلم اور دجالی ایجنڈے کو لے کے چل رہا ہے۔ ان کا صرف ایک مقصد واحد ہے کہ وہ ہماری ینگ جنریشن سے حیا اور شرم کو نوچ کے باہر نکال پھینکیں اور ہمیں بزدل قوم بنا دیں۔ خدا کے لیے ان چیزوں پہ فوکس کیجئے، ان چیزوں کو سمجھیے، اور صرف ملائیت کہہ کے اپنے دین سے نفرت مت کیجئے۔ یہ ملا ہی ہیں، یقین کیجئے کہ یہ ہمارے مولوی حضرات ہی ہیں کہ اگر یہ نہ ہوں اور اگر ہمیں یہ اچھے اور برے کی تمیز نہ بتائیں، یا اگر یہ جو بہت ہی کمزور احتجاج جو یہ کبھی کسی چیز کے اگینسٹ کر دیتے ہیں وہ یہ نہ کریں، تو یقین کریں کہ ہم اپنا سب کچھ کھو دیں۔ تو پلیز میں نے جو باتیں کی ہیں ان پہ توجہ کیجئے، اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، اپنے حیا کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے، کیونکہ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مومن مردوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اور اسی طرح ہر مسلمان عورت پہ، ہر مسلمان لڑکی پہ بھی پردہ جائز ہے، واجب ہے، اور ہمیں خود ہی اپنی حیا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ہمیں خود کو اپنی آخرت کے لیے تیار کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ سلامت رہنے، اپنے ایمان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔